عمران شفقت صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے اب کیونکہ جو موقف یا تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، مجھے جو کوثر کاظمی صاحب کی گفتگو سے لگا نا کہ ان کا رویہ یہ نیگیٹو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کے جو حرکات ہیں یا معاملات ہیں وہی وجہ ہے ان کی تمام مشکلات کی، جو وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب تک وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ ہے، اسے احتجاج کرنے کا بھی قانون کے مطابق حق ہے، اسے ریلی نکالنے کا بھی حق ہونا چاہیے، اسے جلسہ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے نزدیک یہ حق آج تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شفیع جان صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہمارے کیسز نہیں لگتے، عدالتیں یہ ہیں نہیں اور عمارتیں خالی رہ گئی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہی عدالتیں تھیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہی کیس روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کی سماعت ہوتی تھی۔ وہ بڑا مشہور کیس ہے وہ والا پاناما لیکس والا، جی 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 وہ کس طرح سے چلا۔ پھر عمران خان صاحب کا دور آیا تو سماعتیں ہوتی تھیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتی تھیں، ایون کہ اگر نہیں ہوتی تھی تو خواجہ برادران کی نہیں ہوتی تھی، ان کی اپیلیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ اب عمران خان صاحب کے کیسز ہیں تو عدالتیں ان کا شکوہ ہے کہ نہیں سنی جا رہے کیسز ہمارے۔ پاکستان میں بات یہ ہے کہ عدالتیں اور جو نظام ہے، چونکہ یہاں پر جو سیاست کی بساط ہے، بساط کوئی اور بچھاتا ہے اور وہاں جو مطلوب ہو، جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہو، آپ کی حکومت ہو، آپ کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنے جائیں گے۔ اگر آپ کی حکومت نہیں بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی ریلیف دلوانا ہے تو آپ کے کیسز سنے بھی جائیں گے، آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کے معاملات کہیں پر سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ جیل میں ہوں، آپ کو علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے یا جو بساط ہے، اس میں یہ جو دو کردار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لیں یا پیپلز تحریک انصاف کہہ لیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کہہ لیں، وہ محض ایک، مجھے تو یہ کم از کم لگتا ہے کہ وہ بس کردار ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، نہ یہاں پر کوئی نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، نہ نظام بدلا جاتا ہے، بس کوئی شراکت داری سی نہیں ہوتی تو ہے۔ ابھی تحریک کوئی اگر انصاف تو یہ پسند آ تحریک جائے، چلا رہی ہے نا، وہ تو نظام بدلنے کی اور حقیقی آزادی کی تحریک نہیں تو نہیں، تحریک کوئی انصاف کوئی نہیں چلا رہی ہے۔ نظام بدلنے کی کوئی تحریک نہیں چلا رہی۔ میں اچھا، آج ہی ویسے اتفاقاً عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکال کے پڑھ رہا تھا۔ آپ اور کچھ نہیں تو آپ ذرا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جائیں اور ذرا پوچھیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کتنی بار جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے لیے ان سے مطالبے کیے ہیں۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں، نظام کو کوئی بندہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی نظام کے خلاف جانا چاہتا ہے، بلکہ اسی نظام کے اندر اپنا کردار تلاش کرتے ہیں، اپنا حصہ مطلب نظام کو مانگنے اپنے کی حق میں کوشش کرنا کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نظام کو یا نظام چلانے والوں کو اب یہ نظام کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے بیٹھتا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا زیادہ حصہ باہر ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے، یہ ابھی ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ طے ہے کہ ہم سے زیادہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں اور پھر وہ اپنے حساب کے نہیں پر ساتھ ان آپ کے چیزوں کو نزدیک طے شفیع کرتے ہیں۔ جان صاحب کی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی جماعت کا اور ان کی جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بڑی تگڑی حکومت ہے، تیسری دفعہ کنٹینیوس، ان کی جماعت کی عافیت کس میں ہے؟ وہ کیا کریں ایسا؟ کیونکہ کوثر کاظمی صاحب کا تو وہ کہتے ہیں نا، ان کی جماعت کی، کیونکہ وہ حکومت پنجاب میں وفاق میں ہے، وہ پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، اس سے بھی شاید اس کی کو اولین قسم ہے جس میں وہ آج کل وہ اس پوزیشن میں ہے۔ تو عافیت دیکھیں کیسے یہ ہے تو شفیع جان صاحب کی؟ یہ عافیت، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے نمائندے مقرر کرے۔ بات اب ہمارے ساتھ سیدھی ہوگی، اب درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، اب جس نے نہیں اب تو بات وہ کہہ کرنی ہے، رہے ہیں نا مذاکرات مزاحمت کرنے، کریں وہ گے میرے ہم۔ ساتھ۔ نہیں نہیں، مزاحمت کوئی نہیں ہے جی، مزاحمت اگر ہونی ہوتی تو ہو رہی ہوتی، کہاں پہ ہے مزاحمت؟ وہ آپ کہتے کو ہیں ابھی کہاں پہ اجل نظر زئی صاحب آتی ہے نے بتانا مزاحمت؟ ہے مزاحمت کا۔ نہیں وہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں۔ پہلے مزاحمت یہ تھی کہ جی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک ہم نے چلانی ہے، کہاں پہ ہے وہ تحریک؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے رہائی فورس بنانی ہے، تو رہائی فورس سے ہی مکر گئے ہیں۔ مطلب اتنا پریشر نہیں لے سکے کہ فورس کا نام انہوں نے ہٹا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں، بلکہ ابھی میں سن رہا تھا شفیع جان صاحب سے کہ ہم عمران خان رہائی تحریک پرامن تحریک، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی جی
تو یہ تو سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سسٹم میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، سسٹم والے ان کو قبول کرنے کے لیے اچھا تیار نہیں چلے، ہیں، اور ٹھیک یہ ہے، سسٹم کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ عمران شفقت صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے اب کیونکہ جو موقف یا تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، مجھے جو کوثر قادری صاحب کی گفتگو سے لگا نا کہ ان کا رویہ یہ نیگیٹو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کے جو حرکات ہیں یا معاملات ہیں وہی وجہ ہے ان کی تمام مشکلات کی، جو وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب تک وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ ہے، اسے احتجاج کرنے کا بھی قانون کے مطابق حق ہے، اسے ریلی نکالنے کا بھی حق ہونا چاہیے، اسے جلسہ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے نزدیک یہ حق آج تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شفیع جان صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہمارے کیسز نہیں لگتے، عدالتیں یہ ہے نہیں اور عمارتیں خالی رہ گئی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہی عدالتیں تھیں، اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہی کیس روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کی سماعت ہوتی تھی۔ وہ بڑا مشہور کیس ہے وہ والا، پاناما لیکس والا۔ جی 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 وہ کس طرح سے چلا، پھر عمران خان صاحب کا دور آیا تو سماعتیں ہوتی تھیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتی تھیں، ایون کہ اگر نہیں ہوتی تھی تو خواجہ برادران کی نہیں ہوتی تھی، ان کی اپیلیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ اب عمران خان صاحب کے کیسز ہیں تو عدالتیں، ان کا شکوہ ہے کہ نہیں سنی جا رہے کیسز ہمارے۔ پاکستان میں بات یہ ہے کہ عدالتیں اور جو نظام ہے، چونکہ یہاں پر جو سیاست کی بساط ہے، بساط کوئی اور بچھاتا ہے، اور وہاں جو مطلوب ہو، جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہو، آپ کی حکومت ہو، آپ کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنے جائیں گے۔ اگر آپ کی حکومت نہیں بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی ریلیف دلوانا ہے تو آپ کے کیسز سنے بھی جائیں گے، آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کے معاملات کہیں پر سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ جیل میں ہوں، آپ کو علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے یا جو بساط ہے، اس میں یہ جو دو کردار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لیں یا پیپلز تحریک انصاف کہہ لیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کہہ لیں، وہ محض ایک، مجھے تو یہ کم از کم لگتا ہے کہ وہ بس کردار ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، نہ یہاں پر کوئی نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، نہ نظام بدلا جاتا ہے، بس کوئی شراکت داری سی نہیں ہوتی تو ہے۔ ابھی تحریک کوئی اگر انصاف تو یہ پسند آ تحریک جائے، چلا رہی ہے نا، وہ تو نظام بدلنے کی اور حقیقی آزادی کی تحریک نہیں تو نہیں، تحریک کوئی انصاف نہیں، چلا رہی ہے۔ نظام بدلنے کی کوئی تحریک نہیں چلا رہی۔ میں اچھا، آج ہی ویسے اتفاقاً عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکال کے پڑھ رہا تھا۔ آپ اور کچھ نہیں تو آپ ذرا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جائیں اور ذرا پوچھیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کتنی بار جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے لیے ان سے مطالبے کیے ہیں۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں، نظام کو کوئی بندہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی نظام کے خلاف جانا چاہتا ہے، بلکہ اسی نظام کے اندر اپنا کردار تلاش کرتے ہیں، اپنا حصہ مطلب نظام کو مانگنے اپنے کی حق میں کوشش کرنا کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نظام کو یا نظام چلانے والوں کو اب یہ نظام کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے بیٹھتا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا زیادہ حصہ باہر ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے، یہ ابھی ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ طے ہے کہ ہم سے زیادہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، اور پھر وہ اپنے حساب کے نہیں، پر ساتھ ان آپ کے چیزوں نزدیک کو طے شفیع کرتے ہیں۔ جان صاحب کی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی جماعت کا اور ان کی جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بڑی تگڑی حکومت ہے، تیسری دفعہ کنٹینیوس، ان کی جماعت کی عافیت کس میں ہے؟ وہ کیا کریں ایسا؟ کیونکہ کوثر کاظمی صاحب کا تو وہ کہتے ہیں نا ان کی جماعت کی، کیونکہ وہ حکومت پنجاب میں وفاق میں ہے، وہ پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، اس سے بھی شاید اس کی کوئی اولین قسم ہے جس میں وہ آج کل وہ اس پوزیشن میں ہے۔ تو عافیت دیکھیں کیسے یہ ہے تو، شفیع جان صاحب کی؟ یہ عافیت، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے نمائندے مقرر کرے۔ بات اب ہمارے ساتھ سیدھی ہوگی، اب درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، اب جس نے نہیں، اب بات تو وہ کہہ کرنی ہے، رہے ہیں نا مذاکرات مزاحمت کرنے ہیں، کریں وہ گے میرے ہم۔ ساتھ۔ نہیں نہیں، مزاحمت کوئی نہیں ہے جی، مزاحمت اگر ہونی ہوتی تو ہو رہی ہوتی، کہاں پہ ہے مزاحمت؟ وہ آپ کہتے کو ہیں ابھی کہاں پہ اطہر نظر زئی صاحب آتی ہے نے بتانا مزاحمت؟ ہے مزاحمت کا۔ نہیں وہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، پہلے مزاحمت یہ تھی کہ جی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک ہم نے چلانی ہے، کہاں پہ ہے وہ تحریک؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے رہائی فورس بنانی ہے، تو رہائی فورس سے ہی مکر گئے ہیں۔ مطلب اتنا پریشر نہیں لے سکے کہ فورس کا نام انہوں نے ہٹا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں، بلکہ ابھی میں سن رہا تھا شفیع جان صاحب سے
کہ ہم عمران خان رہائی تحریک پرامن تحریک، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. جی جی تو یہ تو سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سسٹم میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، سسٹم والے ان کو قبول کرنے کے لیے اچھا تیار نہیں چلے ہے، اور ٹھیک یہ ہے. سسٹم کے خلاف نہیں جانا